बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के ताज़ा शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल और पूरे 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे। दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए न्यूज़ 18 की ये ख़ास पेशकश है। दुआ करने की हर वक्त तरगीब दिलाई गई है, क्योंकि दुआ करने पर अल्लाह ताला बड़े सवाब से भी नवाजता है और इनाम से भी। दुआ के ज़रिए ख़ास व आम तमाम किस्म के मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ दीन से हो या दुनिया से, ज़िंदगी से हो या मौत के बाद से। खैर व बरकत के हुसूल और मुश्किल कुशाई या बलाओं को टालने के लिए दुआ बहुत अजीम ज़रिया है। दुआ दरपेश मुसीबत से निकलने के लिए कवी तरीन इक़दाम है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि कितनी ही ऐसी दुआएं हैं जिन्होंने तारीख़ का धारा ही बदल कर रख दिया है, शर को खैर में और बेहतर को बेहतरीन से तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबरात दोहरा दूँ, 18004192 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके मौलाना सैयद आरिफ मोइनुद्दीन साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जो आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना सैयद आरिफ मोइनुद्दीन साहब फाउंडर हैं अबुल हसनात ट्रस्ट के और आलिम दीन हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खैर मकदम, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और हमारी रहनुमाई होती है। नाज़रीन, आप के जो मसाइल हैं आप बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। लाइन पर एक कॉलर भी मौजूद है, देखिए पहले लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, जिशान बात कर रहा हूँ। फरमाइए जिशान साहब। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ना एक इस्ना आजम अल्लाह का इस्ना आजम पढ़ता हूँ चलते फिरते जी। जहाँ मुसब्बिब अल असबाब सब्बिब ली अल खैर, इसके बारे में जरा बताइए ना, वो मैं कंटिन्यू रखूँ ऐसा। आप इसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं और आप इसके मानी जानना चाह रहे हैं, यहाँ मुसब्बिब अल असबाब। ठीक है, आपको जिशान जी बिल्कुल आपको ज़रूर जवाब देंगे। शुक्रिया जिशान साहब। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे जिशान साहब के बारे में? ये चलते फिरते ये विर्द जारी रखना चाह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। यकीनन उनका ये विर्द निहायत ही बेहतर है, वो ज़रूर इसका विर्द जारी रख सकते हैं। इसके साथ साथ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़ासा भी करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके लिए मज़ीद बेहतर होगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, दुआ एक ऐसा हथियार है जो हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बला को टालता है, ख़त्म करता है। दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। जब आपका सवाल मसला बयान करना मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन सकते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी बताइए, अपना मसला बयान कीजिए। शायद सही से आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई, कॉल ड्रॉप हो गई शायद। आप जब भी बात करें थोड़ा सा नेटवर्क में भी रहें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। टीवी की आवाज़ पहले बंद कर दीजिए आप। फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। सर मेरा भाई है जो वो बार बार रिटर्न में रह जाता है, उसके लिए कोई दुआ बताइए। बार बार क्या होता है? रिटर्न में रह जाता है। किस में?
اچھا ایگزام میں کامیاب، ریٹن ایگزام میں کامیاب نہیں، کامیابی نہیں ملتی، امتحان میں کامیابی کے لیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ہاں جی مولانا صاحب، امتحان میں کامیابی کے لیے امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کریمہ کا ورد کثرت سے کریں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ایک اور دوسری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ جو بھی امتحان لکھ رہے ہیں اس کی مکمل تیاری کریں، مکمل تیاری کے ساتھ اس دعا کا اہتمام انشاءاللہ العزیز انہیں کامیاب کرے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ محمودہ۔ فرمائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ میری 2 بچیاں ہیں، علم کے لیے کچھ بتاؤ ایسا کہ وہ کچھ اچھی طرح سے پڑھ سکے، ان کا ذہن ہو جائے۔ اچھا، بچیوں کی ذہن کے لیے تاکہ وہ پڑھائی صحیح سے کر سکیں، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جن کا پڑھائی میں من نہیں رہتا اور پڑھائی کی طرف وہ رغبت رکھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کا ورد کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے علم میں زیادتی کی دعا کریں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ انشاءاللہ العزیز ان کے ورد کی وجہ سے ہمارے دل میں شوق اور ذوق پیدا ہوگا اور اللہ رب العزت علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق ہمیں عطا فرمائیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم یو پی سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ ہمیں پریشانی ہے کہ میرا بی پی بڑھتا ہے اچھا، اور دل کو گھبراہٹ۔ بلڈ پریشر کے علاوہ کیا ہے؟ جی اس کے علاوہ بی پی کے علاوہ کیا ہے؟ دل کو گھبراہٹ لگتی ہے، صبح گھبراہٹ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ دل میں ہول اور گھبراہٹ ہوتی ہو تو وہ اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کا ورد کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اور ان کا جو بی پی ہے اسے نارمل رکھنے کے لیے وہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ دیکھیے میں چنئی سے بول رہی ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے، میرا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، جی کل ہونے والا ہے، تو میں نماز کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ آنکھ کا مطلب نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وضو سے پرہیز ہے، پانی سے پرہیز ہے، یا اور کوئی دقت ہے؟ آنکھ کا بہت کریٹیکل آپریشن ہوا ہے، کل ہونے والا ہے، جی تو پانی سر کے اوپر 1 مہینے کے لیے نہانے کے لیے سر کے اوپر منع کی ہے۔ جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ تھوڑا فرمائیے۔ جی بالکل بالکل، مولانا صاحب جواب دیں گے آپ کو۔ جی جی، اگر ہمیں وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی حاجت ہو، ہر دو صورت میں اگر ہمیں پانی نہیں مل رہا ہو یا پھر پانی تو موجود ہے لیکن ہم بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو شریعت نے ہمیں تیمم کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، تیمم کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اپنی بہن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں یعنی آپریشن کے بعد تیمم کے ذریعے اپنی طہارت کا اہتمام کریں، وضو کا اہتمام کریں اور تیمم کے ذریعے اپنی نمازیں مکمل کریں۔ بالکل،
ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ناظرین فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. جب تک کالر سے ہم تک بات کریں گے تب تک میں دوہرا دوں 180041925154 اور 9989974324. یہ نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں کے ذریعے. ہلو. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز تو بند کر دیجیے آپ پہلے. ہاں بند ہے. ہاں بتائیے. وعلیکم السلام. میں دعا اور دوا میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل, آپ کی بات دعا اور دوا پروگرام دعا اور دوا میں ہی ہو رہی ہے. مولانا صاحب آپ کی بات بالکل براہ راست سن رہے ہیں, فرمائیں کیا مسئلہ آپ کا. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے دوا بولے, وظیفہ بولے نا جی, وہ لاسٹ ٹائم واحد علی صاحب مولانا صاحب وہ دوسرا بتائے تھے. جی ابھی یہ اب دوسرا یہ مولانا صاحب دوسرا بتائے نا, اس میں کنفیوز ہو گئے ہیں کون سا وظیفہ جاری رکھنا چاہیے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں. جی دیکھیے, اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں نے قرآن مجید میں جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ سراتپا مومنین کے لیے شفا ہے. یہ شفا روحانی شفا بھی ہے, جسمانی شفا بھی ہے. تو یوں تو پورا کا پورا کلام شفا ہے. اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھیں, اس کی تلاوت کریں اور قرآن کی مکمل آیتوں کو اپنے آپ پر دم کر لیں تو یہ مکمل امراض کی شفا ہے. لیکن ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور اس سچویشن میں اس موقع پر انسان کے جسم میں جو خون کی رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, اس بہاؤ کو تھامنے کے لیے اللہ رب العزت کی جو آیت کریمہ کی کلام کی میں نے آیت بتلائی ہے اس کے اندر خون کے تھمنے کی اور انسان کے مزاج میں میانہ روی آ جانے اور ٹھنڈک آ جانے کے لیے وہ دعا مجرب ہے. اس دعا کا اہتمام کریں. وہ دعا یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس سے پہلے جو دعا آپ کو بتلائی گئی ہے اس کا بھی اہتمام کریں اور اس دعا کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو صحت و شفا عطا فرمائیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں. میرے کو بار بار سردی ہوتا ہے اور میرا کھاندا دکھتا ہے. بار بار کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, سمجھ نہیں پا رہے آپ کا مسئلہ. سردی ہوتا ہے, ٹھنڈی سردی ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کھاندا دکھتا ہے میرا اور ڈاوا کھاندا دکھتا ہے. اچھا, شولڈر کندھا آپ کا دکھتا ہے, کندھے میں درد ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. جس کسی کو کاندھے میں درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد اور تکلیف محسوس ہو تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی انسان کو جہاں کہیں درد ہو تکلیف ہو تو وہ اپنے درد اور تکلیف کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت کے یہ کلمات پڑھیں, اس دعا کا اہتمام کریں. وہ دعا یہ ہے بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور سردی اور زکام انہیں کثرت سے ہو جاتا ہے تو یہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان کے جسم میں قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور بہت جلد سردی اور زکام کا مریض بن جاتا ہے اور یہ مرض اسے بخار اور دیگر بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم اللہ رب العزت سے قوت مانگیں, طاقت مانگیں, یہ دعا کریں یا قوی القادر المقتدر قوینی,
یا قوی القادر المقتدر قوینی، انشاءاللہ العزیز قوت مدافعت تیز ہوگی تو یہ مرض جاتا رہے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سوار سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ یہ دقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں سبھی کی پریشانی رہتی ہے، سب کی طبیعت خراب رہتی ہے سال کے 12 مہینے۔ سال کے 12 مہینے سب کی طبیعت خراب رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جی اور مجھے بھی بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ گھر میں اگر سب لوگ بیمار ہیں تو وہ اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ اللہ رب العزت کا عتاب اور عقاب تو نہیں ہے، اللہ کی پکڑ تو نہیں ہے۔ وہ جائزہ لیں کہ کہیں فرائض میں ان گھر والوں سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کہیں کھرواڑ یا مذاق تو نہیں ہو رہا ہو، یا انہیں نظر انداز تو نہیں کیا جا رہا ہو۔ ان تمام چیزوں کا محاسبہ کریں، فرائض اور سنتوں کی پابندی کریں اور کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ پورے گھر والے جس غم میں، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اس پریشانی سے باہر آنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر استغفار کی محفل منعقد کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں غم اور پریشانی ہوگی اللہ رب العزت اس غم کو، اس پریشانی کو خوشی سے اور فرحت سے بدل دیں گے، اور جس گھر میں تنگ دستی ہو اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے اس گھر میں خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ اور اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، ہر فرد، گھر کا ہر فرد اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کریں، چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور بھائی نے دوسرا سوال یہ بھی کیا تھا کہ وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں تو وہ طاقت اور قوت کے لیے یا قوی القادر المقتدر قوینی، یا قوی القادر المقتدر قوینی، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز ان کے مسائل حل ہوں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین براہ راست پروگرام ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اگر آپ کی کال لگ جائے پروگرام میں تو مولانا صاحب سے بات ہوتے ہوتے کچھ سیکنڈز لگ جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا صبر بھی کیجیے۔ جی ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب میرے شوہر کی کمائی میں نا بالکل برکت نہیں ہے، سیلری تو بہت آتی ہے مگر جو ہے اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے پیسہ، قرضے میں، ادھر ادھر گھر کے خرچوں میں۔ جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ کمائی میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری دعا سکھلائی ہے، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز مال میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ۔ بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات دعائیں لمبی ہوتی ہیں یا آپ صحیح سے سن نہیں پاتے ہیں، لکھ نہیں پاتے ہیں، یاد نہیں رہتی ہیں، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج کا پروگرام کچھ گھنٹوں کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی میری بچی کی طبیعت خراب رہتی ہے ہمیشہ۔ طبیعت میں کیا خرابی ہے؟ کبھی کھجانا اڑتا ہے، کبھی ہاتھ میں درد۔ فرسٹ ایئر میں ڈالے تھے، 2 مہینے پڑے، اس کے بعد میں طبیعت خراب ہو رہی بہت ان کی۔ جی شکریہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی اس صفت کو کثرت سے پڑھیں، یا شافی یا شافی یا شافی، کثرت سے اس کا ورد کریں، اور سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ اخلاص
سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور دن بھر میں اسی پانی کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ان کی بیماری دور ہوگی۔ اور کثرت سے استغفار بھی کریں، استغفار کی کثرت کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور یا قوی القادر المقتدر قوینی، یا قوی القادر المقتدر قوینی، اللہ سے اس کی مدد سے تقویت، طاقت مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز جب ان کا بدن طاقتور ہو جائے گا تو ضرور انہیں ساری بیماریوں سے دور رہنے کے اسباب مہیا ہوں گے۔ مولانا صاحب یہ جو آپ نے صورتیں بتائیں، سورہ فاتحہ اور باقی صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، کیا یہ ساری صورتیں 11 مرتبہ پڑھنی ہے یا صرف سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں، صرف سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ۔ جی شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں رامپور ضلع سے بول رہا ہوں، گرام کاشی پور سے۔ فرمائیے سر یہ بات کرنا تھا، یہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا بچوں کے اکثر گھر میں طبیعت خراب رہتی ہے اور طبیعت دوائی جو کہتے ہیں دوائی اثر نہیں کر پاتی۔ بچوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، دوائی اثر نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ اگر بیماری اس قدر بڑھ گئی ہو کہ دعا اور دوا اثر نہیں کر رہی ہو تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، تو ان پر بھی سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہی پانی بچے کو پلائیں اور یہ کلمات بچے پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز بچے کا مرض جاتا رہے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں شوکت احمد ہوں، JNK کشمیر سے۔ فرمائیں شوکت صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے سر، یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہم کو ہاں پاکستان میں ہم بڑائی کرنا چاہتے ہیں، وہ 40 سال 50 سال 60 سال ہوا ہے اس کو جی۔ ابھی تو کوئی تو 15-20 سال ہوا ہے کسی کو، مگر وہ تو سائڈ میں ہے۔ ہاں ابھی تو 40 سال جو 50 سال ہوا ہے اس کو بڑائی کر سکتے ہیں یا نہیں سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب سے بتائیے۔ جی مولانا صاحب، کیا قبرستان میں مٹی بھر سکتے ہیں، اس کو مٹی سے ڈھک سکتے ہیں؟ جی ہاں برابر، اگر قبرستان کو پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر ایک قبرستان میں تدفین کرتے کرتے اگر وہ علاقہ پورا مکمل بھر گیا ہو تو بغیر مٹی بھرے بھی ایک قبر پر پھر دوسری قبر بنائی جا سکتی ہے، لیکن اگر مٹی بھرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور بھر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ لائن پر ایک اور کالر بھی موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہلو ناظرین، آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہوگا، کالز اصل میں ہماری واقعی میں بہت بیزی رہتی ہیں۔ جب آپ کی کال لگ جائے اس کے بعد جب تک مولانا صاحب بات مکمل نہیں کریں گے پہلے کالر کی، تب تک آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، لائن پر ہی رہنا پڑ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ کال آپ اگر لگ جائے تو اس کو کاٹیے گا مت۔ ہلو ہلو جی، آنکھ کی بینائی کے لیے ہمیں کوئی دعا بتائیں۔ آنکھ کی بینائی کے لیے آپ دعا جاننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شکریہ۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھیں اور اپنے دونوں انگوٹوں پر دم کریں اور آنکھوں میں ان انگوٹوں کو پھیر لیں، اور سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس آیت کریمہ کا بھی کثرت سے ورد کریں اور اپنے انگوٹوں پر دم کر کے اسے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے
بینائی میں تیزی آئے گی اور آنکھ کے جملہ امراض سے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی حضرت، ہماری عرض یہ ہے کہ ایک بچی ہے ہماری۔ جی۔ تو سمجھو اس کا وہ سوکھا پن ہو رہا ہے، مطلب وہ دن بدن سوکھ رہا ہے اس کا جسم۔ جی۔ تو دوائی وغیرہ اس سے کچھ اثر نہیں کر رہی ہے اور جسم جو ہے بالکل سوکھ رہا ہے۔ بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر کوئی 6 مہینے کی۔ 6 مہینے کی بچی ہے؟ ہاں جی 6 مہینے کی؟ ہاں 6 مہینے کی ہے، اور ہم اسے اپنی زبان میں ایک پرچھاواں کی طرح کہتے ہیں، مطلب کوئی کسی چیز کا اثر اس پہ ہے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو بالکل دن بدن سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، سمجھ گیا جناب آپ کا مسئلہ، آپ کو جواب دیں گے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ 6 مہینے کی بچی ہے، دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، ان کو شبہ ہے کہ اس پر اثرات بھی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم مرض کی تشخیص کریں اور اچھے ڈاکٹر کو بتلائیں اور اس کا علاج اور معالجہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ گمان ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ اثرات وغیرہ ہو گئے ہوں تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ فلق سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر بھی دم کریں، اور اس کی جو غذا ہے دودھ وغیرہ اس پر بھی دم کریں اور بچی پر بھی دم کر دیں، اور اس دعا کا بھی اہتمام کریں، قلنا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر۔ دوسری آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ یہ بھی پڑھ کر کثرت سے دم کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت صحت اور تندرستی عطا فرمائیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم دلی سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ میرے شوہر ہے نا، کام پہ بھی نہیں جاتے، وہ جگار شراب وہ سب کرتے ہو مطلب۔ ٹھیک ہے، کام پہ بھی نہیں جاتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا ہے، اور تھوڑا سا مزاج میں تیز ہیں۔ ہاں اور کہنا بھی نہیں مانتے مطلب۔ جی ہاں ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ غالباً ہماری بہن نے یہ پوچھنا چاہا ہے کہ وہ خراب کاموں میں بھی مبتلا ہیں، تو اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کریں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور صبح شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنے کا حکم دیں۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت شام تک شیطانی اور آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور جو کوئی بندہ شام میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیتا ہے تو صبح ہونے تک اللہ رب العزت اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں اور زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے تو ان سے خراب عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی، اور ان کے اندر کام پر لگنے کا شوق اور ذوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ بالکل، ہمیں امید ہے آپ نے جواب سن لیا ہوگا۔ آپ یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں، مسلسل پڑھیں، آپ کی پریشانی انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گی۔ ناظرین یہ پروگرام جاری ہے، ابھی فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر لیں۔ حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سید عارف محی الدین صاحب، جو
प्रिंसिपल हैं श्री चंद्र जूनियर कॉलेज हैदराबाद। आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं दुआओं के जरिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। लाइन पर एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाएं। मैं रिया बोल रही हूँ। वो सूरह फातिहा है ना, वो अलहम का सूरा है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो और सूरह आराफ कौन से पारे में आते हैं, वो थोड़ा बोलना। सूरह आराफ कौन से पारे में आता है? ठीक है, आपको जवाब देंगे। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? सूरह फातिहा से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही है। ठीक है। वैसे मैं सूरतुल आराफ जी जी 7वें या 8वें पारे में है, देख रहे हैं इंशाअल्लाह। जी, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा तमाम नाज़रीन। 8वें पारे में है गालिबन। जी बिल्कुल, तमाम नाज़रीन को मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। ये एक अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हालांकि हम लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ हाजिर हैं, आपकी परेशानियों का हल बताने के लिए। लेकिन इस तरह के जो मसले हैं कि ये आप कुरान शरीफ में अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें याद हो या किसी को भी याद हो, मतलब याद हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इंसान को याद ही हो कि कौन सी लाइन कहाँ पर है या कौन सी सूरत कौन से सिपारे में है। कुरान शरीफ में एक पीछे फहरिस्त होती है, उसमें आप देख लें कौन सी सूरत कहाँ पे होती है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद सालर बड़ा सर, औरंगाबाद। फरमाइए जनाब। सर सवाल ये है कि जैसे हर कोई शख्स बचपने से तरसा हो तालीम के लिए या फिर और भी अच्छे पकवान के लिए, हर जिंदगी में तकलीफें उठाते गए, उसको एक ही जवाब मिलता रहे कि वो जो भी यहाँ तकलीफ उठाएगा वो सब उससे जन्नत में नसीब हो जाएगा। क्या ये बात सही है? ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। शुक्रिया सर। सवाल क्या था भाई का? हर चीज़ में तकलीफ जब इंसान उठाता है, परेशानियां होती हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और तो उसको अक्सर उलमा या लोग ये दिलासा देते हैं कि आपको दुनिया में जो भी तकलीफ मिल रही है उसका बदला आपको आखिरत में मिलेगा। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल, यकीनन इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर ये जो दुनिया में हमें तकलीफ और मुसीबत मिल रही है, जो भी अज़ियतें हमारे सामने आ रही हैं, ये अगर हमारे गुनाहों का, हमारी बदअमालियों का अगर हिस्सा है तो ये अल्लाह का अज़ाब है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो कुछ मुसीबत तुम्हें पहुँचती है ये तुम्हारे अपने हाथ की कमाई होती है, यानी तुम्हारे अमाल का नतीजा होता है। लेकिन अगर हमारे अमाल बिल्कुल दुरुस्त हों, हम फ़राइज़ की पाबंदी कर रहे हों, सुबह शाम के अज़कार पाबंदी से पढ़ रहे हों, सुन्नतों का अहतमाम भी कर रहे हों, हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम कोई खिलाफ शरा काम कर रहे हों, और हमारी वजह से हमारे वालिदैन भी नाराज़ नहीं हों, हम अपने ख़ानदान के किसी बुज़ुर्गों का दिल भी नहीं तोड़ रहे हों, हमसे किसी पर जुल्म और ज़्यादती भी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पर मुसीबतें और तकलीफ़ें आ रही हैं, तो फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, ये आखिरत के लिए हमारे लिए जो है सो सवाब का ज़रिया ज़रूर होगा। अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस दुनिया में जब किसी बंदे मोमिन को एक छोटी सी तकलीफ भी होती है, उसके पाँव में कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इज़ा और उस तकलीफ़ के बदले में उसके नाम अमाल में नेकियां लिख देते हैं और उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और दुनियावी मुसीबतें ये ज़ख़ीरे आखिरत होती हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब है, कहाँ से? जी, दिल्ली से बोल रहे हैं हम। जी जी जी, तो हमें ज़रा अपने बेटे के लिए कोई दुआ चाहिए कि वो बहुत बागी है, एज ज़्यादा नहीं है, 15 साल ही है जी, और पढ़ाई में बिल्कुल उसका दिल नहीं लगता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है जी जी, और किसी लड़की का भी चक्कर है। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کریں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور جو برائی میں مبتلا ہیں، برے کاموں میں، ناجائز کاموں میں مبتلا ہیں، حرام کاموں میں مبتلا ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اور اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اللہ رب العزت سے بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. ان میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں. انسان کو چاہیے کہ کثرت سے ان دو چیزوں کے متعلق اللہ کی پناہ میں آئیں. بالکل. اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء ومن فتنة الشیاطین. اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء ومن فتنة الشیاطین. اس دعا کا کثرت سے ورد کریں. یقیناً اللہ رب العزت انہیں شیطان کے اور عورتوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے گا. بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پونا سے بات کر رہا ہوں. فرمائیں جناب. بہت مشکل میں اور پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور میرا مکان بیچا نہیں جا رہا، تو اس کے لیے کچھ خاص. آپ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیسوں کی تنگی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، آپ کو جواب. جی. جب ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے، خریدنا آسان ہو جائے یا بیچنا آسان ہو جائے یا کوئی بھی کام آسان ہو جائے، تو کاموں کے آسان ہونے کے لیے یہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلہ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلہ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اور پیسوں میں اگر تنگی ہے تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. انشاءاللہ العزیز ان کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم سر لکھنؤ سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمارا لڑکا جو ہے پڑھائی کر چکا ہے سر، M.Com کر لیا ہے. جی. اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی ہے، کہیں روزی کلاس بھی کرتا ہے، فارم وارم بھرتا ہے تو کہیں نام آ جاتا ہے، انٹرویو میں نکال دیتے ہیں. جی. اور بہت پریشان رہتا ہے، ٹینشن بہت رہتا ہے. جی سمجھ گیا میں. آپ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں رہتی ہے. غریب 21 سال کا ہو گیا ہے، 22 سال کا. جی جی شکریہ. آپ کو جواب ضرور دیں گے. شکریہ. معاشی پریشانی ہے، نوکری انہیں نہیں مل رہی ہے، کام انہیں نہیں مل رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے اس کلام کا وہ کثرت سے ورد کریں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور کثرت سے استغفار کریں. انشاءاللہ العزیز استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت روزی روٹی کا انتظام فرمائیں گے. بالکل. اور اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کا بھی ورد کریں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी लड़की के 2 साल हो गया शादी लगे हुए, लड़के वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, कोई दुआ बताइए कि जल्द से जल्द तैयार जल्द से जल्द 2 तैयार साल हो गए। जी बिल्कुल समझ गया आपका मसला, शुक्रिया, आपको जवाब देंगे। जी मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो और लड़ाई झगड़ा हो, नफ़रत उनके दिलों में आ गई हो, तो उस नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत करीमा का विर्द करें। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। इस दुआ का एहतमाम करने के बाद इस दुआ का भी एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनना व बैन क़ुलूबिना, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनना व बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वहदिना सुबुलस्सलाम। और अगर ख़ानदान में इख्तिलाफ हो, यानी मियाँ बीवी तो एक दूसरे से राज़ी हैं लेकिन उनमें इख्तिलाफ की वजह ख़ानदान वाले हैं, तो उनके दिलों में जो नफ़रत है वो ख़त्म होने के लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत करीमा का विर्द करें। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन वज़ाइफ़ की बरकत से ख़ानदान में भी प्यार और मोहब्बत पैदा होगा, उनके दिलों से कीना और कपट दूर होगा और मियाँ बीवी के दरमियान भी प्यार मोहब्बत पैदा होगा। बिल्कुल मौलाना साहब, इनकी बेटी की 2 साल पहले शादी तय हुई थी कहीं पे एक जगह पे, लेकिन 2 साल से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, देर कर रहे हैं किसी वजह से, अल्लाह जाने किस बात को। तो अब ये चाहती हैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए, शादी के लिए वो जल्दी राज़ी भी हो जाएं और खैर व बरकत से हर चीज़ हो जाए। जी 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 वो इस दुआ का एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सहिल उमूरना या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा सहिल उमूरना या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअल हज़न सहलन इज़ा शिअत। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रुकावट भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम YouTube पे दस्तयाब होता है। दुआएं अगर लंबी है, नहीं लिख पाए आप, नहीं सुन पाए सही से, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स YouTube पर मिल जाएंगे। आज का एपिसोड कुछ 2-3 घंटों के बाद अपलोड हो जाएगा। इत्मीनान से आप घर पर बैठ के दुआएँ दोबारा सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए आप। हेलो जी फरमाइए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए पहले। हेलो हेलो आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मोहतरमा, हम सुन रहे हैं आपको। टीवी की आवाज बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाएं। सर मतलब हम बता रहे थे कि हमारे शौहर बहुत दिन से परेशान है, 12-13 साल हो गया है, अभी तक उनका पेट में मतलब कि एक तरफा फूलता है, दवा इलाज बहुत किया है, नहीं कम हो रहा है, और मतलब कि बाबा में भी जा रही हैं तो भी नहीं आराम मिल रहा है, जादू टोना का मतलब की है। तो वही हम सोच रहे थे कि कोई दवा ववा बता दीजिए। तो इस मतलब कि 12-13 साल से परेशान हैं, पेट में सूजन भी होती है अलग अलग जगह पे। बाबा में जाते हैं तो हाजिरी भी लगती है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, और सोच रहे थे कि आपको कोई दवा बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल आपको जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये जादुई असरात ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत का कसरत से विर्द करें। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाम, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाम, क़ुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल अअला व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू
इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता कुलना ला तखफ इन्नका अंतल अअला व अलqi मा फी यमीनिका तलक़फ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर। इन दो आयतों का कसरत से विर्द करने और उन पर दम करने के साथ साथ सूरह फातिहा 111 मरतबा, सूरह इखलास 11 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़कर पानी पर दम करें और वो पानी उस मरीज को पिलाएं। और जैसा कि बहन ने बतलाया है कि उनके पेट में बहुत दर्द रहता है, तो जहाँ पर दर्द है उस जगह पर हाथ रखकर इस आयत का विर्द करें, वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल, वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बीमारी से सेहतियाब होने के लिए ये दुआ का भी एहतमाम करें, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। उलमाए किराम ने इस दुआ की ये फजीलत बयान फरमाई है कि अगर किसी को ऐसी बीमारी लाहिक हो जाए जिस पर दवा असर नहीं कर रही हो, तो वो इस दुआ का एहतमाम करें, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। कसरत से इनकी ज़बान इससे तर रहे, मुसलसल इस लफ्ज़ को, इस जुमले को दोहराते रहें, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाएंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी फरमाएं, कौन साहिबा कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुड़की से बोल रही हूँ मैं। बताइए आपका मसला क्या है? आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। भाई का रिश्ता आ रहा है हमारा, हमारी पसंद भी आ गई है लड़की, ये देख लीजिए आ रहे, कोई दुआ बता दे। रिश्ता किसके लिए आ रहा है? भैया के। भैया, भाई के लिए रिश्ता आ रहा है। आप मतलब चाह रहे हैं कि आपकी पसंद का रिश्ता हो, सही से रिश्ता हो, यही मसला आपका? लड़की तो हमारी पसंद आ गई है, कोई ऐसी दुआ बताए जिससे आ जाए। बेटी के लिए रिश्ता चाह रही हैं आप? फिलहाल तो यही मसला समझ गया आपका कि आप अपनी बेटी या बेटे के लिए रिश्ता चाह रही हैं, मुनासिब अच्छा रिश्ता। लेकिन आपसे गुजारिश ये भी है कि अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बराए मेहरबानी बात किया कीजिए, हमको आपका मसला सही से समझें तो हमें भी अच्छा लगता है। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे? अगर किसी के लिए रिश्तों का इंतज़ाम नहीं हो रहा हो, उसमें रुकावट आ रही हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस आयत करीमा का विर्द करें, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। दूसरी आयत है, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूं कि बराए मेहरबानी टीवी की, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके आप बात करें, अपना मसला सही से बयान करें तो बेहतर होता है, हमको आपका मसला सही से समझ में आ जाता है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ बोल रहे हैं, सफीक अहमद बोल रहे हैं। फरमाइए। सफीक, टीवी की आवाज़ आप बंद करके बराए मेहरबानी दोबारा कॉल लगाइए, जब तक मैं एक और कॉलर को ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? हम बिहार से बोल रहे हैं। फरमाइए मसला आपका। पूर्णिया जिला। जी फरमाइए मसला क्या है आपका? ऐसा है ना हजरत कि एक बच्चा है मेरे पास जी, जो उसको फीवर में जो है ना बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है, आँख वगैरह जो उल्टा देती है। जी, 3 साल का बच्ची है। 3 साल की? और हाँ, बदन हाथ कांपने लगता है और थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया जनाब।
اگر کسی کے جگر میں تکلیف ہو، جگر کے امراض لاحق ہوں، تو وہ اس آیت کا ورد کرے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 21 مرتبہ اسے پڑھ کر دم کریں، جہاں پر بھی درد ہے جگر کے مقام پر، انشاءاللہ العزیز درد جاتا رہے گا، مرض میں افاقہ ہوگا۔ بالکل مولانا صاحب، 3 سال کی بچی ہے، بخار ہوتا ہے اس کو اکثر و بیشتر، اور جب بخار ہوتا ہے بدن ہاتھ کانپتا ہے اور اس کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس کا کثرت سے ورد کریں، اور سورہ فاتحہ جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے کہ 11 مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ فلق سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر بچی پر دم کریں، کیونکہ یہ آنکھیں جو پلٹتی ہیں یہ بخار کی شدت کی وجہ سے پلٹتی ہیں، تو ہمیں بخار پر اگر ہم کنٹرول کر لیں، بخار اگر کم ہو جائے تو پھر دوسری چیزیں بھی خود بخود درست ہو جائیں گی۔ تو وہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم بچی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بخار کی شدت ختم ہو جائے۔ بالکل ناظرین، ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ کی کسی کام آتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔